حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب شدید بھوک لگتی ہے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر سے باہر راستے میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا پاس سے گزر ہوتا ہے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اے ابو بکر صدیق، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اس کا مفہوم کیا ہے، اس کی تفسیر کیا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس کا مفہوم بتا کے چلے جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا گزر ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، اے عمر، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اس ایت مبارکہ کا ترجمہ اور اس کی تفسیر کیا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ترجمہ تفسیر بتایا، وہ بھی چلے گئے۔ تھوڑی دیر گزرتی ہے، اللہ کے نبی کا گزر ہوتا ہے، وہاں سے اللہ کے نبی نے دیکھا کہ راستے میں حضرت ابو ہریرہ بیٹھے ہیں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریب آئے تو حضرت ابو ہریرہ کہنے لگے، یا رسول اللہ، مجھے اس ایت کریمہ کا مفہوم بتائیں۔ فرمایا، کون سا؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اللہ کے نبی کو پتہ چل گیا کہ ابو ہریرہ کو تو بھوک نے ستایا ہے، ابو ہریرہ بھوک سے نڈال ہے۔ نبی کریم نے حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے میرے بازو سے پکڑا اور فرمایا، میں تجھے تیری اس ایت کریمہ کا مفہوم بتاؤں۔ اللہ کے نبی کو پتہ چل گیا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کھانا کھانا چاہتے ہیں، ان کو بھوک بہت زیادہ لگی ہے۔ نبی پاک اپنے ساتھ لے گئے، گھر میں پتہ کیا کچھ ہے، پتہ چلا کہ تحفتاً ایک دودھ کا پیالہ آپ کے لیے کسی نے بھیجا ہے۔ تو نبی کریم نے حضرت ابو ہریرہ کو بٹھایا، وہ دودھ لے کے نبی پاک اپنے ہاتھ مبارک کے ساتھ اس دودھ کو اٹھایا اور اس دودھ کو اٹھا کے جہاں حضرت ابو ہریرہ بیٹھے تھے، اللہ کے نبی وہ دودھ وہاں لے کے آ جاتے ہیں۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، میں شدت سے انتظار کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی فرمائیں گے کہ ابو ہریرہ، تجھے بھوک بہت زیادہ لگی ہے، تو دودھ پی لے۔ جب نبی پاک تشریف لائے، دودھ کا پیالہ فل تھا، بھرا ہوا تھا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا، ابو ہریرہ، ابھی تیری پینے کی باری نہیں ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں، میں بڑا پریشان ہوا کہ اللہ کے نبی، بھوک تو مجھے لگی ہے، ایت کریمہ کا مفہوم تو میں نے آپ سے پوچھا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، پہلے اصحاب صفہ، جو میرے غریب ساتھی ہیں نا، جو میری محبت کے لیے اللہ اور اللہ کے حبیب کے لیے وہ اپنا علاقہ، اپنا وطن، اپنا سب کچھ چھوڑ کے یہاں مدینے میں آ کے بیٹھے ہوئے، ان کو بلا کے لاؤ۔ وہ اصحاب صفہ، اللہ کے نبی کے سارے صحابہ وہ آ گئے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں، اندر اندر سے میں بڑا پریشان تھا، یہ ایک پیالہ دودھ کا ہے اور میں نے اللہ کے نبی سے گزارش کی تھی کہ مجھے بہت زیادہ بھوک لگی۔ کہتے ہیں میں پریشان تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے وہ پیالہ اٹھایا اور فرمایا، اے ابو ہریرہ، دائیں طرف سے شروع ہو جائیں، ان سب کو پلا دے، ان سب کو پلا دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے وہ جو دودھ کا پیالہ وہ صحابہ کو پلانا شروع کر دیا اور ساتھ ہی ایڑیاں اٹھا اٹھا کر دیکھتا ہوں کہیں دودھ ختم تو نہیں ہو گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، وہ اصحاب صفہ تمام کے تمام صحابہ نے باری باری وہ پی لیا اور انہوں نے سیر ہو کر پیا، اس کے باوجود وہ دودھ کا پیالہ ختم نہ ہوا۔ اللہ کے نبی کے پاس حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں وہ پیالہ لے کے آ جاتا ہوں
تو اللہ کے نبی مسکرائے اور ابو ہریرہ کی طرف دیکھا، مسکرائے اور حضرت ابو ہریرہ کی طرف دیکھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ابو ہریرہ اب تو رہ گیا اور میں باقی رہ گیا، ہم دونوں باقی ہیں دودھ پینے والے۔ میں قربان جاؤں اللہ کے نبی کی اخلاق کے اوپر، اللہ کے نبی کی رحیمی اور کریمی کے اوپر۔ پہلے اللہ کے نبی نے اصحاب صفہ کو پلایا، پھر اللہ کے نبی نے حضرت ابو ہریرہ کو پینے کا حکم دے دیا۔ ابو ہریرہ اب تیری باری ہے، جتنا دل کرتا ہے تو پی۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں تو بھوک کی وجہ سے بڑا پریشان تھا، میں نے دودھ پینا شروع کر دیا، پیتا گیا، جب پیٹ میرا فل ہو گیا نا، میں نے عرض کی یا رسول اللہ اب تو میں فل ہو گیا ہوں، اب میرے پیٹ کے اندر کوئی گنجائش۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ابو ہریرہ اور پی لے۔ نبی پاک نے مجبور کیا، میں نے پھر تھوڑا سا پیا، میں کہا اللہ نبی اب تو میں فل ہو گیا ہوں۔ نبی کریم نے فرمایا ابو ہریرہ اور پی لے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے تیسری بار پیا اور عرض کی یا رسول اللہ اب تو مجھے خطرہ ہے کہیں میرے ان ناخنوں کے نیچے سے دودھ نکلنا شروع نہ ہو جائے۔ تو پھر نبی پاک نے وہ پیالہ پکڑا اور بسم اللہ پڑھ کے وہ دودھ کا پیالہ ختم کر دیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، ناظرین، سامعین، یہ جو بات اللہ کے نبی کی پیاری زندگی کی میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، اس میں دو بڑی عظیم باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی، اللہ کے نبی نے سب سے پہلے اپنے صحابہ کو پلایا ہے، اپنے اوپر اپنے ساتھیوں کو ترجیح دی ہے۔ آج ہمارا تو یہ حال ہے نا، ہم خود اپنے آپ کو پہلے ترجیح دیتے ہیں۔ حضور نے پہلے اصحاب صفہ کو پلایا، پھر حضرت ابو ہریرہ کو پلایا، آخر میں وہی پیالہ جس پیالے سے یہ نہیں کہا بھئی مجھے الگ برتن میں دے دو، تمہاری بیماری مجھے لگ جائے گی، میں تمہارا جھوٹا نہیں پیوں گا۔ میرے پیارے نبی نے کوئی ان سے نفرت نہیں کی، اتنا مہربان نبی۔ اور دوسری اور آخری بات، دودھ کا پیالہ تو ایک تھا اور پینے والوں کی تعداد تو زیادہ تھی۔ اس دودھ میں برکت آنے کی وجہ کیا ہے؟ میرے محبوب مدنی کریم کے دونوں ہاتھ اس پیالے کو لگے تھے۔ اللہ کے نبی کے اس دودھ والے پیالے کے ساتھ ہاتھ لگنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس برتن اور اس دودھ میں برکت ڈال دی۔ یہ ہے ہمارے پیارے پیغمبر جو میرے اور آپ کے لیے مجسمہ برکات بن کے آئے، مجسمہ رحمت بن کے آئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نبی کا سچا غلام بنائے، آمین۔ السلام علیکم۔